السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں آپ کے لیے لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی، لیکن کہانی کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی، ہر نئی ویڈیو، جیسے کہ میری شاعریوں کی ویڈیوز بھی ہوتی ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو بیل آئیکن دبانے سے مل سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پر ہر قسم کی کہانیاں موجود ہے، آسیب ہے، بھوت کی ہے، روح کی ہے اور انسانی دنیا کی ہے، محبت کی کہانیاں ہیں، بے وفائی کی کہانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے آج میں پھر ایک نئی کہانی آپ کے پاس لے آئی ہوں جس کا نام ہے جناتی دنیا۔ جی ہاں، جناتی دنیا یہ ایک مکمل ناول ہے۔ اس کے رائٹر مظہر کلیم MA نے اس کہانی کے ذریعے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغوں میں سوال موجود رہتے ہیں کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور وہ کیسی ہوتی ہے، کیسے دکھتی ہے، وہ کیسے رہتے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں۔ اس سے متعلق بہت سارے سوالات ہم عام انسانوں کے دماغ میں جو آتے ہیں، ان سبھی سوالوں کا جواب اس کہانی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بہت ہی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیا ہے۔ آخر ایسی کیا خوبی ہے انسان میں جو شاید اندیکھی ان مخلوقوں میں نہیں۔ جنات جو کہ ایک بہت ہی زیادہ پاورفل اور طاقتور مخلوق ہے، لیکن وہ بھی انسان سے کم ہے۔ اشرف المخلوقات کا درجہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو ہی عطا کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایک کہانی کے روپ میں رائٹر نے بہت ہی خوبصورتی سے ہم تک پہنچائی ہے، اور یہ کہانی خوش قسمتی سے میرے ہاتھ لگی، اور یہ کہانی اب میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں کے بھی دل و دماغ میں جنات اور جن کی دنیا سے ریلیٹڈ جو بھی سوال ہوں گے، امید کرتی ہوں اس کہانی کے ذریعے آپ کو وہ سارے سوالوں کے جواب ضرور ملیں گے۔ تو میں کہانی شروع کر رہی ہوں، جناتی دنیا پارٹ 1۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبارات پڑھ رہا تھا، جبکہ سلیمان باورچی خانے میں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ چونکہ آج ناشتے کو قدرے دیر ہو گئی تھی، اس لیے عمران بار بار کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھتا اور پھر اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو جاتا۔ کیا بات ہے جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، آج ناشتے میں سری پائے تو نہیں پک رہے؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوا، لیکن عمران اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سلیمان ٹرالی ڈھکیل کر لے آنے کی بجائے ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ آج اسپیشل ناشتہ تھا، اس لیے دیر ہو گئی، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرے میں رکھا ہوا دودھ کا گلاس اور ساتھ ہی ایک پلیٹ دلیا اٹھا کر میز پر رکھی اور واپس مڑنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے واقعی حیران ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ناشتہ ہے، سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ یہ ناشتہ ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ٹوسٹ، شہد، مکھن، بالائی، انڈے اور چائے، وہ کہاں ہے؟ یہ ایک پلیٹ دلیا اور ایک دودھ کا گلاس، کیا مطلب؟ عمران نے حقیقتاً حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے جناب کہ آپ کو آئندہ ایسا ناشتہ دیا جائے، اس لیے مجبوری ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ بڑی بیگم صاحبہ، تمہارا مطلب ہے کہ اماں بھی کا حکم ہے؟ کیا مطلب؟ کب دیا ہے انہوں نے یہ حکم اور کیوں؟ عمران نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ میں کل بڑی بیگم صاحبہ کو سلام کرنے گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا کھلاتا ہوں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آپ کی صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ کا رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے انہیں پوری تفصیل بتا دی، چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اب یہ نیا ناشتہ آپ کو دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ آپ کو چائے قطعاً نہ دی جائے، سلیمان نے بڑے ہی معصوم لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے ناشتے کی تفصیل بتائی تھی انہیں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں تو ناشتہ کرتا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے ناشتے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ تو تم ناشتہ نہیں کرتے، اور وہ جو ناشتے میں حریرے کھاتے رہتے ہو، حریرہ بادام، حریرہ خشخش، حریرہ فلا 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 اور حریرہ فلا فلا، وہ کیا ہوتا ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ انہیں حریرہ جات کہا جاتا ہے، ناشتہ تو نہیں کہا جاتا نا، سلیمان نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ سنو، اٹھاؤ یہ دودھ کا گلاس اور دلیے کی پلیٹ اور ناشتہ لے کر آؤ، اور ساتھ چائے بھی چاہیے،
سمجھے، یہ میرا حکم ہے، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جی بہتر، سلیمان نے بڑے سعادت مندانہ لہجے میں کہا، اور دلیے کی پلیٹ اور دودھ کا گلاس اٹھا کر اس نے واپس ٹرے میں رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دودھ کا گلاس اور دلیا، مجھے مریض سمجھ رکھا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اخبار اٹھا لیا۔ لیکن کافی دیر ہو گئی اور سلیمان واپس نہ آیا تو عمران نے اخبار میز پر پھینک دیا۔ سلیمان، کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے اور ناشتہ نہیں آیا، کیا کر رہے ہو؟ عمران نے اونچی آواز اور غصیلے لہجے میں کہا۔ ناشتہ تو آیا تھا جناب، لیکن آپ نے واپس کر دیا۔ اب آپ بچے تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بہلا پھسلا کر یا زبردستی ناشتہ کراتا، سلیمان نے وہیں سے جواب دیا۔ پھر وہی بات، میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرو، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کی حکم پر بڑی بیگم صاحبہ کا حکم حاوی ہے جناب، اس لیے مجبوری ہے، اور اب تو یہ ناشتہ بھی نہیں مل سکتا کیونکہ یہ بھی ختم ہو چکا ہے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اماں بھی کا حکم وہاں کوٹھی پر چلتا ہے، سمجھے، یہاں میرا حکم چلتا ہے، لے آؤ ناشتہ، عمران نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کا حکم چلتا ہے جناب، جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی آپ کی والدہ کا حکم چلے گا، اور جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کی بیگم صاحبہ کا حکم چلے گا، اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کی صاحبزادیوں کا حکم چلے گا۔ آپ کا حکم بہرحال نہیں چل سکتا، مجبوری ہے، جواب میں سلیمان نے فلسفہ بگھارتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ حریرے کھا کھا کر تم بڑے فلسفی بن چکے ہو، لیکن مجھے ناشتہ چاہیے، فلسفہ نہیں، سمجھے، لے آؤ ناشتہ، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں بڑی بیگم صاحبہ سے پوچھ لوں، پھر جیسے وہ حکم دیں گی ویسے ہی ہوگا۔ چند لمحوں بعد سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو سلیمان، تم میرے باورچی ہو، سمجھے، تنخواہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری تنخواہوں کا بل میرے ذمے واجب ہے، اس کے علاوہ لیکن بہرحال اسے میں نے ہی ادا کرنا ہے، اس لیے پیارے سلیمان، جناب آغا سلیمان، پاشا صاحب، پلیز ناشتہ لا دو، عمران نے بڑے پیار بھرے لہجے میں سلیمان سے گزارش کی۔ چلو میں نہیں کرتا، بڑی بیگم صاحبہ سے آپ خود ہی بات کر لیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ بڑی بیگم صاحبہ کی اجازت کے بغیر آپ کو آپ کا مطلوبہ ناشتہ نہیں مل سکتا، سلیمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر ہوٹل سے ناشتہ کر لیتا ہوں، عمران نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ڈرامہ تھا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ سلیمان اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بے شک کر لے، بڑی بیگم صاحبہ کا فون آئے گا تو میں انہیں بتا دوں گا، سلیمان نے کہا تو عمران اس طرح واپس کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں، عمران نے بڑے بے بس لہجے میں کہا۔ دودھ کا گلاس پیے اور دلیا کھائے اور اللہ کا شکر ادا کر لے، سلیمان نے کہا، اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، اب مجھے اماں بھی کے پاس جا کر انہیں قائل کرنا پڑے گا ورنہ یہ ناشتہ تو نہیں چل سکے گا، عمران نے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ زیادہ چائے نہیں پیئیں گے تو میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کر کے آپ کو آپ کا مطلوبہ ناشتہ دے سکتا ہوں، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب، کیا تمہارے اختیارات اماں بھی کے حکم کے باوجود بھی استعمال ہو سکتے ہیں؟ عمران نے اس انداز میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ جی ہاں، بڑی بیگم صاحبہ کو آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے بچوں کی طرح مچل جانا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ زیادہ مچلے تو آپ کو 1 کپ چائے کا دے دیا جائے اور بس، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اماں بھی نے صرف چائے سے منع کیا ہوگا، اور یہ دودھ کا گلاس اور یہ دلیے کی پخت تم نے خود ہی لگا دی ہے، کیوں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ چائے مانگے آپ کو دودھ کا گلاس دے دیا جائے، اور ظاہر ہے دودھ کے گلاس کے ساتھ تو دلیا ہی کھایا جا سکتا ہے، سلیمان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ تمہارا اب علاج کرانا ہی پڑے گا، تم ضرورت سے زیادہ ہی پھیلتے جا رہے ہو، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا کوٹھی کا بوڑھا ملازم احمد دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا احمد دین، کیا حال ہے آپ کے؟ عمران نے کہا۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमत llahi वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे छोटे साहब, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है। दूसरी तरफ से बाबा अहमद दीन ने दुआएं देते हुए कहा। अम्मा भी क्या कर रही है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बड़ी बेगम साहिबा अपने कमरे में है छोटे साहब, बाबा अहमद दीन ने जवाब दिया। उनसे मेरी बात कराइए, इमरान ने कहा। जी अच्छा, बाबा अहमद दीन ने कहा। खैरियत है इमरान, इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया है? चंद लम्हों बाद अम्मा बी की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम अम्मा बी, बस दिल चाहा कि आपको सलाम किया जाए, इमरान ने जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, ये तुम्हारा दिल सिर्फ फ़ोन करने को ही चाहता है? यहाँ आते हुए तुम्हारे पैरों की मेहंदी उतरती है, यहाँ आकर सलाम नहीं कर सकते? क्यों? अम्मा भी ने गुस्सेले लहजे में कहा। अम्मा भी, मेरा तो दिल बड़ा चाहता है, लेकिन सुलेमान का कहना है कि मैं नाश्ता किए बगैर कहीं ना जाऊं, इसलिए मजबूरी है। और फिर नाश्ते के बाद कोई ना कोई काम पड़ जाता है, इमरान ने जानबूझकर सुलेमान पर बात रखते हुए कहा। सुलेमान ठीक करता है, मुझे मालूम है कि तुम नाश्ता किए बगैर भाग जाते होंगे और फिर पूरा दिन चाय पी पी कर अपने आप को तबाह करते रहते हो। और हाँ, मुझे कल सुलेमान बता रहा था कि तुम आजकल बहुत चाय पीने लग गए हो। क्यों? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि चाय नुकसान देती है? अम्मा बी ने कहा। अम्मा बी, चाय पीने से जिस्म में चुस्ती फुर्ती आ जाती है, दिमागी सलाहतें बढ़ जाती है। इमरान ने चाय की खूबियाँ गिनवाना शुरू कर दी। तुम्हारा मतलब है कि जो लोग चाय नहीं पीते वो काहिल और सुस्त होते हैं और जहनी तौर पर पागल भी हो जाते हैं? क्यों? और ये तुमने चुस्ती फुर्ती का क्या करना है? क्या सर्कस में काम करते हो तुम? अम्मा भी ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मा भी, वो दरअसल, इमरान ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि अम्मा भी खुद चाय नहीं पीती, इसलिए बात उन पर भी जा सकती थी कि वो काहिल, सुस्त और जहनी तौर पर कुंद है। सुनो, मैंने सुलेमान को कह दिया है कि अब तुम्हारी चाय बंद कर दे, बस ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ते में एक कप पी लिया करो, समझे? अब अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने ज़्यादा चाय पी है तो फिर मैं देखूंगी तुम्हारी चुस्ती फुर्ती और दिमागी सलाहतें, अम्मा बी ने फुनकारते हुए लहजे में कहा। अम्मा बी, मैं तो बेहद कम चाय पीता हूँ, बस यही, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना 20 या 25 प्यालियाँ। अब इससे क्या होता है? इतनी चाय से तो कुछ नहीं बिगड़ता, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो? 20-25 प्यालियाँ रोज़ाना? क्या कह रहे हो तुम? सुलेमान तो कह रहा था कि तुम 4-5 प्यालियाँ रोज़ पीते हो। तो क्या वाकई तुम 20-25 प्याली चाय रोज पी जाते हो? ओह खुदाया, अम्मा बी ने बेहद परेशान होते हुए कहा। अम्मा बी, 20-25 प्यालियाँ तो दूध की चाय की नहीं, चाय तो सिर्फ जायका बदलने के लिए डाल देता हूँ इनमें, इमरान ने जल्दी से बात बनाते हुए कहा। इसे मालूम था कि इसकी चाय हमेशा के लिए भी बंद हो जाएगी। लेकिन क्यों डालते हो इसमें चाय? ये तो अल्लाह ताला की नेमत है, नाशुक्री है, नेमत की नाशुक्री है। ठीक है, मैंने आज से चिराग शाह साहब के पास जाना है, मैं उन्हें कहूँगी कि वो दुआ करे कि तुम्हें इस नामुराद चाय से निजात मिल जाए। मुँह काफिरों का मशरूब, ख्वामखा सेहत का नुकसान, अम्मा बी ने इस बार कदरे धीमे लहजे में कहा, और इमरान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बात बन गई, वरना न जाने क्या कयामत आ जाती। मेरा भी सलाम अर्ज़ कर दे शाह साहब के हुजूर में, अम्मा भी सुलेमान के लिए भी दुआ कराए, वो न जाने कौन कौन से हरीरे खाता रहता है, इमरान ने जानबूझकर कहा, क्योंकि सुलेमान नाश्ते की ट्रॉली ढकेलता हुआ अंदर आ रहा था। अच्छा करता है, हरीरे तो मख्फी गिज़ा होते हैं, बेचारा सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटा रहता है, अम्मा भी ने सुलेमान की तरफदारी करते हुए कहा, और इमरान ने चूंकि सुलेमान की बात करते करते जानबूझकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था, ताकि अम्मा भी जब सुलेमान पर गुस्सा हो तो सुलेमान भी सुन ले, लेकिन अम्मा भी ने तो सुलेमान की तरफदारी कर दी थी, इसलिए इमरान ने बेइख्तियार मुंह बना लिया, जबकि सुलेमान के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन अम्मा भी, बैल तो हरीरे नहीं खाते, वो तो चारा खाया करते हैं, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। बस बस, इस तरह की बातें ना किया करो, ये मजाक नहीं है। हमारे दीन का भी हुक्म है कि जो खुद खाओ वही अपने मुलाजमों को भी खिलाओ, बल्कि अपने से ज़्यादा अच्छा खिलाओ, अम्मा बी ने गुस्सेले लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है अम्मा बी, अच्छा, खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस दौरान सुलेमान ने नाश्ता मेज़ पर लगा दिया था। आपने सुन ली बड़ी बेगम साहिबा की बात, इसलिए आइंदा मेरे हरीरे जात पर कोई एतराज़ ना होगा, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है कोलू के बैल साहब,
ہم بھلا کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، عمران نے کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کو شاید ابھی معلوم نہیں کہ جس کولہو کو بیل کھینچتا ہے اس کولہو میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے واپس چلا گیا، اور عمران اس کے خوبصورت اور طنزیہ جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر عمران نے بھی ناشتہ ختم ہی کیا تھا کہ ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ دیکھنا سلیمان، یہ صبح صبح کون آ گیا، عمران نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے قدموں کی آواز راہداری میں گونج اٹھی۔ کون ہے؟ سلیمان کی آواز سنائی دی۔ وہ یقیناً دروازہ کھولنے سے پہلے عادت کے مطابق پوچھ رہا تھا۔ عمران صاحب سے ملنا ہے، ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا کیونکہ یہ آواز اس کے لیے نامانوس تھی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب سے کہو کہ اختاش ملنے آیا ہے، وہی بھاری آواز سنائی دی اور عمران یہ نام سن کر چونک پڑا۔ اختاش عجیب سا نام تھا۔ آئیے تشریف لائیے، سلیمان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی اور عمران سلیمان کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی مرعوب کن شخصیت کا مالک ہے، ورنہ سلیمان تو اچھوں سے مرعوب ہونے والا نہیں۔ کوئی صاحب ہے، اختاش صاحب، تھوڑی دیر بعد سلیمان نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی غیر ملکی ہے؟ عمران نے اخبار رکھ کر اٹھتے ہوئے پوچھا۔ غیر ملکی تو نہیں ہے، لیکن انہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں دل سہم سا گیا ہے، سلیمان نے آہستہ سے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ عمران اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر ملحقہ روم کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم، عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا ایک قوی ہیکل آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر مقامی لباس تھا، لیکن لباس خاصا قیمتی تھا۔ اس آدمی کی چھوٹی سفید داڑھی تھی جو اس کے بھرے ہوئے چہرے پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تیز سرخی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں میں باقاعدہ سرخی ڈال رکھی ہو۔ اس کا چہرہ اور شخصیت واقعی بے حد بارعب تھی۔ وعلیکم السلام، میرا نام اختاش ہے اور مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اختاش نے بھاری لہجے میں جواب دیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تشریف رکھیے، عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے اسے مصافحے سے ہی آنے والے کی جسمانی طاقت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، لیکن عمران سید چراغ شاہ کے حوالے پر بے اختیار چونک پڑا تھا۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب کے حوالے کے بعد اسے بہرحال سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ آپ کی والدہ صاحب بھی سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جاتی آتی رہتی ہے، اور آپ بھی ایک بار وہاں گئے تھے اور آپ نے سفلی دنیا کے خلاف کام کرتے ہوئے ایک شیطانی طاقت گمباگا کو بھی ہلاک کیا تھا، اختاش نے کہا۔ جی ہاں، آپ فرمائیے، آپ کو کیا کام ہے اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا تعلق بھی اسی قوم سے ہے جس سے گمباگا کا تعلق تھا، اختاش نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ سفلی دنیا والے کیس میں گمباگا نے اپنے تعلق قوم جنات سے بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا تعلق قوم جنات سے ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ لاشعوری طور پر بیٹھے ہوئے اختاش کو دیکھنے لگا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی ڈھکیلتا ہوا اندر آیا اور اس نے کافی اور اسنیکس میز پر لگانے شروع کر دیے۔ اختاش خاموش بیٹھا رہا۔ کافی اور اسنیکس میز پر رکھ کر سلیمان باہر چلا گیا۔ میں آپ کے ملازم کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا تعلق واقعی قوم جنات سے ہے، میں اختاش قبیلے کا سردار ہوں، ہمارے یہاں قبیلے کا سردار کا نام قبیلے کے نام پر ہی رکھا جاتا ہے، مجھے آپ سے ملنے کے لیے اس روپ میں یہاں آنا پڑا ہے، اختاش نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لیے آپ کی آنکھوں میں تیز سرخی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ جی نہیں، اصل میں ہماری آنکھوں کی ساخت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے، انسانوں کی آنکھوں کی سیاہ پتلی گول ہوتی ہے، جبکہ ہماری آنکھوں کی سیاہ پتلی لمبی ہوتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے ہمیں آنکھوں کو سرخ کرنا پڑتا ہے، اختاش نے جواب دیا۔ آپ آنکھوں پر گوگل بھی تو لگا سکتے تھے، عمران نے ہاٹ کافی بناتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، گوگل میری جیب میں ہے، لیکن میں یہاں اسے لگانا نہیں چاہتا تھا، اختاش نے جواب دیا۔ لیجیے، عمران نے کافی کی پیالی اختاش کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسنیکس کی پلیٹ بھی رکھ دی۔
شکریہ، اختاش نے کہا اور پیالی اٹھا کر اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کافی کی چسکی لی۔ میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں تو یہ بات ہی نہیں آئی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ مختصر طور پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ انسانوں میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جنات میں بھی مختلف مذاہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا قبیلہ بھی مسلمان ہے۔ ہم یہی باکیشیاں کے دارالحکومت میں ہی رہتے ہیں۔ جس طرح آپ کا تعلق کسی ملک سے ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا تعلق ملک کے بجائے کسی نہ کسی بڑے قبیلے سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جسے ملک کہتے ہیں، ہم اسے قبیلہ کہتے ہیں۔ ہمارا تعلق جس بڑے قبیلے سے ہے اس کا نام اخنوق ہے اور ہمارا قبیلہ پاکیشیہ میں ہی رہتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے انسان شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنات میں سے بھی قبیلے کے قبیلے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی شر پھیلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک قبیلہ جو مصر کے صحرا میں رہتا ہے، اس کا نام کنٹیلا قبیلہ ہے۔ یہ پورے کا پورا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اور اس نے پوری دنیا کے جنات میں ادھم مچا رکھا ہے۔ اس کا سردار کنٹیلا چاہتا ہے کہ اخنوق قبیلے کو یا تو شیطان کا پیروکار بنا دیا جائے یا پھر اسے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے ہمارے قبیلے میں سے بھی بہت سے افراد اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے قبیلے کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ہمارے قبیلے کی ایک مرکزی کونسل ہوتی ہے جو تمام اہم فیصلے کرتی ہے۔ چنانچہ ہماری مرکزی کونسل، جس کو ہم گچھو کہتے ہیں، اس کا میں بھی ایک ممبر ہوں، اور چونکہ میرا قبیلہ سب قبیلوں سے بڑا ہے، اس لیے میں گچھو کا سرپنچ بھی ہوں۔ ہم نے جب بیٹھ کر اس بارے میں غور کیا تو ہم نے سوچا کہ اس سلسلے میں کسی نیک بزرگ کی خدمت حاصل کی جائے، کیونکہ ہم باوجود کوشش کے اس قبیلے کے سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں سید چراغ شاہ صاحب سے جا کر ملا۔ وہ ہمارے بھی مرشد ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ سردار کنٹیلا کو جب تک ہلاک نہ کیا جائے گا، اس وقت تک یہ قبیلہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضامندی کا باعث ہوگی۔ اختاش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ سنتا رہا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ واقعی نیا تھا۔ کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ عمران نے سوال کیا۔ جی ہاں، لیکن آپ کی طرح ہم کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگریاں نہیں لیتے۔ ہمارے اپنے مکتب ہوتے ہیں، البتہ ہم انسانی زبانوں کا علم ضرور حاصل کرتے ہیں، اختاش نے جواب دیا۔ ادریس علیہ السلام کا مطلب تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اخنوق یعنی شاید پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، آپ نے درست کہا ہے۔ اختاش ہماری خاص زبان کا لفظ ہے اور ہماری زبان میں اختاش رحم دل کو کہتے ہیں، اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کنٹیلا اور گچھو بھی آپ کی زبان کے الفاظ ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن یہ الفاظ آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کنٹیلا کانٹے دار کو کہتے ہیں، چونکہ یہ قبیلہ صحرا میں رہتا ہے جہاں صرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہے اور پھر اس کی سرشت بھی کانٹے دار ہے، اس لیے اسے کنٹیلا کہا جاتا ہے۔ گچھو دراصل گچھے کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ گچھا آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے مجموعہ۔ چونکہ مرکزی کونسل بھی قبیلے کے سرداروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے گچھو کہتے ہیں، اختاش نے جواب دیا۔ بہت خوب، آپ تو عالم فاضل ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ میں کسی جن قبیلے کے خلاف کیا کر سکتا ہوں اور کس طرح اس کنٹیلا کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے میں جن تو نہیں ہوں اور یہ کام تو بہرحال جنات کا ہی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات تخلیق ہو چکے تھے، لیکن بہرحال انسانوں کو جنات پر فضیلت حاصل ہے۔ جو آپ کا ذہن ہے اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، اور کنٹیلا جس قسم کا جن ہے اور جس قدر شاطر ہے اس کا مقابلہ بہرحال ہم نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اخنوق قبیلہ یا تو اسلام چھوڑ کر شیطان کا پیروکار ہو جائے گا یا پھر فنا ہو جائے گا۔ اسے یوں سمجھیے کہ پاکیشیہ کے کروڑوں مسلمانوں کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے۔
کہ یہ لوگ شیطان کے زیر اثر ہو جائیں گے یا کروڑوں انسان ہلاک کر دیے جائیں گے، تو کیا آپ پھر بھی حرکت میں نہ آئیں گے؟ اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں اور جنوں میں طبعی طور پر اور ساخت کے لحاظ سے بے حد فرق ہوتا ہے۔ مثلاً آپ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ انسانوں اور جانوروں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں، لیکن انسان یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے کام کرنے کا انداز بہرحال انسانوں سے مختلف ہوگا۔ آپ کے لیے زبان اور فاصلہ شاید کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن انسانوں کو تو فاصلہ اور زبان و مکان کی حدود میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر جو ہتھیار انسان استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے وہ ہتھیار آپ جنات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہوں گے۔ اسی طرح جنات کو ہلاک کرنے کا طریقہ بھی انسانوں سے مختلف ہوگا۔ یہ سارے کام میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ عمران نے جواب دیا، میں نے خود یہ باتیں سید چراغ شاہ صاحب سے کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر عمران تیار ہو جائے تو اسے ایسی طاقتیں دی جا سکتی ہے جن کی مدد سے وہ جنات کا مقابلہ آسانی سے کر سکے گا۔ وہ صاحب تصرف بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد روحانی قوتیں دی ہیں اور وہ انہیں انسانوں اور جنات کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اختاش نے جواب دیا، لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے آخر میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا قوم جنات میں سے ایسا کوئی جن نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ عمران نے سوال کیا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کا انتخاب کیوں کیا ہے، بہرحال میں نے ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ جو بھی جواب دیں گے وہ میں ان تک پہنچا دوں گا۔ اختاش نے جواب دیا، اب برائے کرم میری طرف سے معذرت کر لیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہیں سمجھتا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بہرحال مجبور نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اختاش نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اختاش خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکلا اور راہداری سے گزر کر دروازے سے باہر چلا گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بھی عجیب مخلوقات سے بھری ہوئی ہے، لیکن میں خوامخواہ ان جنات کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں کودوں؟ خود ہی اپنا مسئلہ حل کرے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور واپس سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ دوبارہ اخبارات کا مطالعہ شروع کر سکے۔ ایک دن ویران علاقے میں واقع قدیم معبد کے اندر ایک آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا، اس کا چہرہ اس قدر سرخ تھا جیسے آگ جل رہی ہو۔ اچانک معبود کے اس کمرے میں ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا ایک نوجوان داخل ہوا اور اس آدمی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے طلب فرمایا ہے جناب، یابس حاضر ہے، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے آدمی نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں بے حد سرخی تھی۔ ہاں یابس، میں نے تمہیں طلب کیا ہے کیونکہ مجھے بڑے شیطان کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ سردار کنٹیلا کے خلاف خوفناک سازش ہو رہی ہے، اور اخنوق قبیلہ جس کو کنٹیلا کے خلاف حرکت میں لانا چاہتا ہے، اگر وہ حرکت میں آ گیا تو سردار کنٹیلا کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے بڑے شیطان نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ سردار کنٹیلا کے خلاف حرکت میں آئے، اس کے خلاف حرکت میں آ جائے۔ اس آدمی نے بھاری لہجے میں جواب کہا، جناب موگ، سردار کنٹیلا تو بے حد طاقتور ہے اور اخنوق قبیلے والے تو سارے ہی سیدھے سادے ہیں، وہ کس طرح سردار کنٹیلا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نوجوان یابس نے سوال کیا۔ جس کی میں بات کر رہا ہوں یابس، وہ ہماری طرح جن نہیں ہے، انسان ہے۔ اس کا نام عمران ہے اور وہ پاکیشیا کی دارالحکومت میں رہتا ہے۔ اس کے پشت پر بڑی بڑی نوری طاقتیں ہیں اور اس نے بڑے شیطان کو کئی بار خوفناک زخم پہنچائی ہے۔ موگ نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا نوجوان چونک پڑا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن جناب موگ، انسان جنوں کے سردار کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا وہ عامل ہے؟ یابس نے سوال کیا۔ نہیں، وہ عامل نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے وہ انتہائی خوفناک اور ناقابل تسخیر انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بے پناہ ذہانت بھی ہے اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام بھی کرتا ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی بڑی نورانی طاقتیں بھی موجود ہیں۔
اور یہ نورانی طاقتیں اسے ایسی طاقتیں بھی بخش سکتی ہے کہ وہ سردار کنٹیلا کا خاتمہ کر دے۔ موگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ نوجوان یابس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بڑے شیطان کا حکم ہے کہ ہم اسے فوری طور پر ختم کر دیں، موگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ان کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں رہتا ہے، میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ یابس نے جواب دیا۔ کس طرح ختم کرو گے اسے؟ موگ نے سوال کیا۔ میں اس کی جا کر گردن توڑ دوں گا، یابس نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا۔ اس طرح تو الٹا تم اپنی گردن توڑوا بیٹھو گے۔ ہم نے اسے باقاعدہ گھیرنا ہے اور پھر اسے ہلاک کرنا ہے، موگ نے کہا۔ وہ کس طرح جناب موگ؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ وہ مجھ سے کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ میں جن ہوں اور وہ انسان ہے، اور جن انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، یابس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جسمانی طاقت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر ہو، لیکن اس کے پاس جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی طاقت بھی ہے۔ تم نے گمباگاؤ کے بارے میں تو سنا ہوگا، جو بڑے شیطان کی خاص طاقت تھی، موگ نے کہا۔ ہاں، نہ صرف سنا ہے بلکہ میں تو اس سے 2 بار مل بھی چکا ہوں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یابس نے کہا تو موگ بے اختیار مسکرا دیا۔ گمباگا جسمانی طور پر تم سے زیادہ طاقتور تھا یا نہیں؟ موگ نے سوال کیا۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور تھا، یابس نے جواب دیا۔ اسی عمران نے فنا کر دیا تھا، موگ نے جواب دیا تو یابس بے اختیار اچھل پڑا۔ گمباگا کو فنا کر دیا اس انسان نے؟ یہ کیسے ممکن ہے جناب موگ؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یابس نے کہا۔ اس عمران اور گمباگا کے درمیان باقاعدہ جسمانی لڑائی ہوئی، اور پھر اس عمران نے اسے زیر کر لیا اور پھر اسے آگ کے الاوے میں ڈال کر فنا کر دیا۔ اب تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تمہارا خیال ہے اگر وہ عام انسان ہوتا تو کیا اخنوک قبیلہ سردار کنٹیلا کے مقابلے کے لیے عام انسان کو سامنے لے آنے کی کوشش کرتا، اور بڑا شیطان بھی اس اطلاع پر فکر مند ہو جاتا؟ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تم اسے آسانی سے ہلاک کر دو گے۔ بڑے شیطان نے مجھے یہ کام اس لیے سونپا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں منصوبہ بنانے میں اور اس میں دوسروں کو جکڑ کر بے بس کر دینے کا ماہر ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے نائب ہو، اور تم میں بھی ایسی خصوصیات موجود ہے کہ تم آسانی سے شیطانی کھیل کھیل سکتے ہو، موگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ بتائیے آپ نے کیا منصوبہ بندی بنائی ہے؟ یابس نے سوال کیا۔ اس عمران کی چند خصوصیات ایسی ہے جن کی بنا پر کوئی شیطانی حربہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہوتی ہے، اور عمران کا مزاج اور کردار ایسا ہے کہ وہ اس جال میں کسی طرح بھی نہیں پھنس سکتا۔ شیطان کا دوسرا بڑا حربہ دولت ہوتی ہے، لیکن یہ شخص دولت سے بھی بے پرواہ رہتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے بڑی بڑی نوری طاقتیں بھی موجود ہیں، اس لیے اس پر کوئی ایسا حربہ استعمال کیا گیا جس سے اس کی عزت پر حرف آیا تو وہ نوری طاقتیں حرکت میں آ جائیں گی اور ہماری منصوبہ بندی یکسر ناکام ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر آخر کار ایک منصوبہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہ اسے افریقہ کی شیطان جادوگرنی وٹولی کے ذریعے اغوا کر کے کالے معبود میں قید کر دیا جائے۔ کالے معبود کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں نہ ہی اس عمران کے اندر موجود روشنی کی طاقت کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی روشنی کی بڑی سے بڑی طاقت اس کالے معبود کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کا ایک ساتھی ہے، جوزف۔ صرف وہ ایسا آدمی ہے جو اسے وہاں سے نکال سکتا ہے، اس لیے وٹولی کے ذریعے اسے بھی ساتھ ہی اغوا کر کے کالے معبود میں قید کر دیا جائے۔ موگ نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ وہاں ہلاک ہو جائے گا؟ یابس نے سوال کیا۔ نہیں، ہلاک تو نہیں ہوگا، البتہ اس کی مدد کوئی نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد اسے اس قدر پیاسا رکھا جائے گا کہ پیاس کی شدت سے وہ کوئی حرام مشروب پینے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر جیسے ہی وہ کوئی حرام مشروب اس کے حلق سے نیچے اترے گا، اسے انتہائی آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام تم آسانی سے کر سکتے ہو، موگ نے کہا۔ میں وہاں کس حیثیت سے جاؤں گا؟ یابس نے سوال کیا۔ تم اس سیاہ معبود کا بڑا پجاری بن جانا۔ چونکہ تم اصل پجاری نہ ہوں گے، اس لیے وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ باقی جو حالات جو بھی ہو، تم اس سے آسانی سے نمٹ جاؤ گے، موگ نے کہا۔
کیا وہ جادوگرنی وہاں نہیں ہوگی؟ یابس نے سوال کیا۔ نہیں، وہ وہاں نہیں رہ سکتی، وہ صرف اسے وہاں لے جا کر بند کرے گی اور پھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ اگر وہ وہاں رہی تو اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، موگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ اسی طرح یہ کام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، یابس نے کہا۔ تم جاؤ، تمہیں خود ہی اطلاع مل جائے گی، موگ نے کہا۔ تو یابس اٹھا، اس نے موگ کو سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ تو موگ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب کیا ہوگا عمران کا۔ کیا موگ اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ عمران ایک انسان ہے اور موگ ایک جن ہے، اور وہ جن سے کس طرح سے بچ سکے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔